قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ جادو کے پر اسرار تاریخ کو جانیں گے۔ ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر ٹیلی ویژن کے اندر وہ خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعہ ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دکھ جائے گی۔ اسی غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہاں آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ قبالہ دراصل قدیم بابل کی ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔ دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعہ دماغ اور لوگوں کے سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعہ ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح گوسالہ پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئی تھی۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے، اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، لہٰذا جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہودی ان جادوگروں کے باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔
مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے، جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان کبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبوں تلے کہیں دب کر رہ گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جن میں کبالہ جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمراں کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے ہی یورپ میں سود کی ابتدا کی اور اس طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ جدید دور کی خفیہ تنظیم یعنی ایلیومیناٹی اور فری میشنز انہی نائٹ ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مکمل آبادی میں سے صرف 1% ایلیومیناٹی موجود ہیں، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کے فائنینشیل سسٹم اور ریزرو بینک کے مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر ان کا ہی قبضہ ہے۔ پس پردہ ان کے مقاصد شیطان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ کئی موویز، ڈانس اور گانے کبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ انہی میوزک کے ذریعہ لوگوں کے ذہن میں کبالہ کے اثرات سرایت کی جاتی ہے اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان گانوں میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، کفر، شرک، یہاں تک کہ شیطان کی پوجا تک کی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ بغیر سمجھے اور بغیر غور کیے اسے 24 گھنٹے سنتے ہیں اور اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان توہم پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالوں کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔